بسم الله الرحمن الرحيم. عن مسلم ابن يسار قال سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآيات وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآيات قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله بها النار. رواہ مالک والترمذی وابو داؤد. آج جو حدیث پاک ہمارے پیش نظر ہے اس میں بہت ساری ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ جلدی سے آپ کو کسی دفتر میں نہیں ملیں گے. یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے. موطا امام مالک میں ہے, ترمذی شریف میں ہے, ابو داؤد شریف میں ہے, بہت سی کتابوں میں ہے یہ حدیث. فاروق اعظم سے ایک سوال کیا گیا تھا. یہاں سے ایک مزاج ملتا ہے کہ جب بھی سوال کرو تو بہت جاننے والے سے کرو, اپنے جیسے بدھو سے مت کرو, نہیں تمہیں اور بدھو بنائے گا. لیکن اب آج ہم دستور دیکھتے ہیں جب کسی سے پوچھتے بھی ہیں تو اپنی جیسے بدھو کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا, کہیں سننے سے کچھ ایسا ہوتا. تو فاروق اعظم سے پوچھا کیا کہنا, فاروق اعظم کے علم کا بس اتنی سی بات پر آپ ان کے علم کا اندازہ کر لو اور ان کی عقل کا. حضور فرماتے ہیں اگر میرے بات نبوت ہوتی تو عمر آتے نبی ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی اور کوئی نبی آتا ہی تو عمر آتے. سمجھ لیں, سارے جہاں کی عقلیں بھی ایک ساتھ کر دیں تو کسی نبی کی عقل کو نہیں پہنچ سکتے, یہ سمجھ لینا آپ. لیکن یہ لعنت زدہ دنیا اور اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے اور اس پر جان چھڑکنے والے لوگ اس راز کو نہیں سمجھیں گے. تو فاروق اعظم سے پوچھا گیا, کیا پوچھا گیا, انہا ہی لایا, اس آیت کے بارے میں, اللہ کی کتاب میں جو آیت آئی ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم, اور یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہارے رب نے اولاد آدم کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا. آدمی کو آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد ہے, سب کے باپ آدم ہے نا. تو آدمی کہنے کی وجہ جو ہے یہ یا نسبتی ہے, آدم کی اولاد. سب جتنے آدمی ہیں سارے جہاں میں صرف انڈیا کے نہیں, صرف نام نہاد مسلم دنیا کے نہیں ہے, صرف مشرقی دنیا کے نہیں ہے, مغربی دنیا, سارے جہاں میں جتنے انسان ہیں سب آدم کی اولاد. اسی لیے آدمی کہا جاتا ہے. آدم نے یہ جوڑ دیا تو آدمی ہے. سب آدم سے, کوئی بندر سے نہیں. اور جو اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہنا چاہتے ہیں, کام ان کا بندروں جیسا وہی لوٹ کا سوٹ والا, لیکن وہ آج تک پروف نہیں کر سکے ڈارون کی تھیوری. تو جب سب آدمی آدم سے ہیں تو سب کا ڈی این اے ایک ہے. صرف یہ نہیں کہ جو ہندوستانی ہے اس کا سب ہندوستانیوں کا ڈی این اے ایک ہے, جو پاکستانی ہے سب پاکستانیوں کا, تمام دنیا کے انسانوں کا ڈی این اے ایک ہے. یہ مذہب ہے. لیکن یہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے, کرنے کے لیے. کوئی ایسا بھی تو پیدا ہو جو کر کے بتائے. اگر یہ موب لنچنگ اس کا نام رکھا ہے, ہجومی تشدد, اگر یہ ہندوتوا نہیں ہے, ہندوتوا کے نام پر یہ گناہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی اس کا روکنے والا نہیں ہے, کوئی اس کا علاج نہیں ہے حکومت کے پاس. تو آدم علیہ السلام کی پشت سے کیونکہ اولاد نکالی گئی اس لیے سب کو آدم. سادی صاحب نے اللہ والے نے ایک بات کہی ہے, وہ کہتے ہیں بنی آدم آزائے ایک دیگرن جو در آفرینش سے یک جوہرن, جو اس میں بدن کا عورت روزگار دیگر وہ جو ہارا نہ مانت قرار,
تو کس محنت دی گرام بے غمی نہ شاید کی نامت نہند آدمی. بہت اچھی بات. کہتے تمام آدم کی اولاد یعنی تمام جہاں کے انسان سب کا باپ ہے, سب ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں, اس لیے کہ اصل پیدائش میں ایک ہی جوہر سے, آگ پانی مٹی ہوا. جب جسم کے ایک حصے میں درد پیدا ہوتا ہے تو دوسرے حصے کو بھی قرار نہیں. تمام جہاں کے انسان ہمارے ہاتھ پاؤں, دل, دماغ, آنکھ, کان, ناک جیسے. تو جب ایک انسان کو تکلیف ہو تو چاہیے کہ پوری انسانیت تڑپ جائے. اگر انسان ہے تو شیطان ہے تو میں اس کی بات نہیں, راکشس ہے تو اس کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, وہ خبیث ہے تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ملعون ہے تو اس کی بات نہیں کر رہا, انسان کی بات کر رہا ہوں. پوری انسانیت کو تڑپ جانا چاہیے. تمام جہاں کے انسان ہمارے ہاتھ پاؤں جیسے. جسم کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی تو دوسرے جسم کو چین نہیں. اب دانت میں درد ہوتا ہے پورا جسم بےقرار, آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بےقرار, کان میں درد ہے تو پورا جسم بےقرار, سر میں درد ہے تو پورا جسم بےقرار. تو ایک انسان کو تکلیف, پوری انسانیت کو بےقرار ہونا ہی چاہیے. وہ کہتے ہیں ساتھی صاحب. آگے کہتے ہیں جب آپ کو دوسرے آدمی کی تکلیف سے کوئی اثر نہیں بلکہ آپ اور آپ کے ہم نوا اس کو کہتے ہیں ڈھیر ہو گیا. جی صاحب, کسی کو جنت میں بھیج رہے ہیں اور کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈھیر کر دیا مار کر کے. یہ نوخیز بیان کرنے والوں نے, لاعلم لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں, صرف بولنا سیکھ لیا. بولنے کا ہنر سیکھا, کرنے کا ہنر نہیں آیا ان کے پاس. یہ لفظوں کے ہوش ربا پیش کر رہے ہیں, لفظوں کے پل بنا رہے ہیں. جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف پورا جسم بےقرار ہو تو دنیا میں کسی بھی انسان کو تکلیف پوری انسانیت کو طرف جانا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں تو اس کا نام آدمی نہیں رکھنا چاہیے. تو کس محنت دی گرام بے غمی, جب آپ کو دوسروں کی تکلیف کی کوئی فکر نہیں ہے تو نشایت کی نامت نہند آدمی. تو مناسب نہیں ہے کہ آپ کو آدمی کہا جائے. آپ راکشس ہو, آپ شیطان ہو, آپ آدمی نہیں ہو. یہ سادی صاحب نے کہا. ہمارے یہاں درس گاہ میں پڑھایا جاتا ہے. تو آج کی کہنے والے کے ساتھ کرنے والے بھی کچھ ملتے تو اچھا ہوتا ہے. ہمیں اب رونا صرف کرنے والوں, کہنے والے تو بڑی اچھی اچھی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں, سنتے رہیے آپ. ایسے الفاظ تراشیدہ اور خراشیدہ استعمال کرتے ہیں, ایسے ردیف اور ایسے قوافی لاتے ہیں کہ سنتے رہیے آپ. ان کی لنترانیاں, ان کی یاوا گوئیاں, ان کی بکواس, کیا فائدہ. کوئی کرنے والا چاہیے, ہے کوئی کرنے والا, کر کے بتاؤ. اگر یہ ہندوتوا نہیں تو بتا کے بتاؤ کہ ہندوتوا یہ ہے, تب بات ہوئی. چلو, تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ شاید تو کیا مطلب کہ آدم کی پشت سے اللہ نے آدم کی اولاد نکالی. بچہ پیدا ہوتا ہے اس نطفے سے جو باپ کی پشت میں ہے, اور اس رحم سے جو ماں کو دیا گیا. تو اس آیت کو مطلب پوچھا کہ اس کا کیا مطلب. فاروق اعظم سے پوچھا گیا. اب دیکھیے جواب. قال عمر, عمر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. کہا یہ سوال جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو یہ حضور سے لوگوں نے پوچھا تھا. دیکھیے, یعنی اپنی عقل سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اپنے من کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ جو حضور نے کہا تھا وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ آج مغربی دنیا بھی کہتی ہے کہ اگر اسلام کے بعد دوسرا کوئی عمر ہوتا تو پوری دنیا کا مذہب اسلام ہوتا. جی صاحب, اس عمر کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی اپنے من کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول اپنی من کی بات کو کتنا درجہ دے دیا گیا. اس وحشت زدہ دنیا میں ہمارا من بھی کچھ ہے, آپ کا من بھی کچھ ہے, خیرے گہرے نتھو خیرے کا بھی من کچھ ہے. کہیں اس کو لے جا کے دفن کرو. فاروق اعظم نے کہا میں نے سنا کہ یہ سوال خود حضور سے کیا گیا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. اب سنو, جب حضور سے کیا گیا تو اب تو حضور دیں گے ہی پورا جواب. اور حضور جو کچھ بولتے وہی جو وہی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے. حضور بھی کچھ نہیں کہتے. اگر عمر چپ ہے تو حضور بھی چپ ہے. حضور بھی کچھ نہیں کہتے, جو اللہ ان سے کہلواتا تھا وہ کہتے. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نبی بھی نہیں کرتے, وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے, وہی ہوتی ہے ان پر. یعنی غیبی اشارات ہوتے ہیں جس کو صرف نبی سمجھ پاتا ہے. قریب میں کوئی بیٹھا اور نہیں سمجھ سکے گا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جب وہی آتی تھی. کہا حضور سے یہی سوال کیا گیا. فقال, تو حضور نے فرمایا ان اللہ خلق آدم, بے شک اللہ نے آدم کو پیدا کیا. ثم مسح ظہرہ بیمینہ, پھر قدرت نے ان کی پشت کو چھوا اپنے سیدھے ہاتھ سے. ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا, مسا کرنا نے ہاتھ پھیرنا. قدرت نے ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی پشت, پہلے پیدا کیا پھر آدم علیہ السلام کی پشت پر قدرت نے ہاتھ پھیرا, اپنا سیدھا ہاتھ, اور اس کا سب ہاتھ سیدھا ہی ہے, وہاں الٹا ہے نہیں بتا چکا ہوں. قدرت نے ہاتھ پھیرا. فاستخرج منہ ذریہ, تو اس میں سے اولاد نکالی. جب ہاتھ پھیرا تو اس میں سے اولاد نکلی, یعنی جتنے پیدا ہونے والے سب نکل آئے, اور چوٹی کے ذرے کی طرح سے سب تھے, سب اولاد نکال گیا. وقال خلقت هؤلاء للجنة, فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا. وہ بعمل اہل الجنة یعملون, اور یہ جنتیوں کیسے عمل کرتے رہیں گے, ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا. پہلی بار جب ہاتھ پھیلا جو اولاد نکلی, فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے, خدا کرے اسی میں نام ہو. اللہ رد نہیں کرتا دعا, خدا کرے اسی میں نام ہو. ثم مسح ظہرہ, پھر اس کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا. فاستخرج منہ ذریہ, پھر اولاد نکالی.
وقال خلقت هؤلاء للنار، ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اسے بچا لے گا، ہمیشہ کے لیے بچا لے گا، جہنمیوں کے سائے سے بھی بچا لے گا. وہ بھی عمل اہل النار عمل، یہ وہی عمل کریں گے جو جہنمی کرتا ہے. یعنی سب برے برے کام کریں گے اور چرچا نیکی کا کریں گے. جیسے کچھ لوگوں کے دھندا بات نیکی کی کرتے ہیں، حقیقتاً کرتے ہیں برائی، لیکن بات نیکی کی کرتے ہیں. بات امن کی کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں جنگ. آئی بات سن، یہاں اس دنیا کی مت کی الٹی ہے، یہاں کی مت الٹی ہے. بات امن کی کرتے کرتے ہیں جنگ. پیس پروسیس ہوا، ارے پیس، امریکہ 20 سال تک پیس پروسیس کرتا رہا، اب بے آبرو ہو کے جا رہا ہے. لیکن اس کا آج بھی بڑے ادب سے نام لے رہے ہیں کہ امریکہ جا رہا ہے. ان کیوں نہیں بھاگ رہا ہے بھگوا، کیوں نہیں کہتے ہو؟ آج بھی بڑا ادب ہے، اتنا ادب ان نادانوں میں موجود ہے. سارا ادب انہی کے لیے ہے. کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ اس کا کیا دھرا تھا؟ پورے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا، پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا، شام کو کھنڈر بنا دیا، یمن کو کھنڈر بنا دیا، لیبیا کو کھنڈر بنا دیا. کوئی چرچا اس کا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا. چرچا اس کا ہے کہ چائنا جو ہے یہ غور کے مسلمانوں کو تکلیف دے. کیا دماغ خراب ہے آپ کا؟ یہ غور میں جس کو دے رہا ہے وہ داعش کے آدمی پیدا کیے جا رہے ہیں سعودی کے ذریعے سے، ان کو سزا دی جا رہی ہے. امریکہ کے فوجی پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن جسے عقل نہیں ہے اپنے لے کے بات. اب پالیٹکس کرنا ہے، پیپر میں اپنا نام چھپانا چھپاؤ. کچھ لوگ پیپر میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہولڈنگ کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں اپنے کام سے. نہیں ٹھیک ہے، اگر یہی لیڈر ہے تو کرو. کانگریس کا بیڑا ایسے نہیں غرق ہوا. کوئی جلدی سے دکھائی نہیں دیتا. صرف انتخابات کے زمانے میں کوئی آتا ہے، بقیہ صاحب پردہ ڈال ڈال کے آفس بنا کے بیٹھے ہیں، وہیں سب کچھ چلا رہے ہیں. جلدی سے کوئی اپنے علاقے میں گشت نہیں کرتا. اوروں کو جانے دیجیے. میرے جیسے آدمی سے سال 2 سال ملاقات نہیں ہوتی، جس کو اپنے مائی باپ کو وہ درجہ دیتے ہیں. تو ان کا یہ حال ہے. دبا اتنی بےمنی بڑھ گئی ہے. تو صرف ٹویٹ کرنے سے، طنز کرنے سے یہ بات نہیں بنتی ہے. اگر آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ کو عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے، کبھی کبھی ہونا چاہیے. بول کہتا ہے روز رہیے، کبھی کبھی آئیے، مہینے میں آئیے، 6 مہینے میں آئیے، سال میں آئیے. 5 سال کے بعد آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لمبا پیریڈ کیوں ہے؟ چلیے صاحب، تو جب حضور نے فرمایا دوسری بار جب قدرت نے ہاتھ پھیرا، فرمایا ان کو جہنم کے لیے بنایا، جہنمیوں کیسے عمل کریں گے؟ فقال رجل، اب جو آدمی سن رہے تھے اس وقت حضور کو اور پوچھ رہے تھے، اس میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، رجل ایک آدمی نے عرض کیا، ففیما العمل یا رسول اللہ، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے حضور؟ جبکہ کچھ لوگ جنت کے لیے پیدا کرو تو جائیں گے ہی جنت، اور جو جہنم کے لیے بنائے گا تو جہنم میں جائیں گے ہی، تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سوال کیا، ففیما العمل یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا خلق العبد للجنت، جب اللہ پیدا کرتا ہے بندے کو جنت کے لیے تو اس کو جنتیوں سے کے جیسے کام کرنے پر لگا دیتا ہے. تو وہ کام ہی وہ کرتا ہے جو آپ دیکھ کے کہیں گے کہ جنتیوں کا کام کر رہا ہے. وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، وہ لوگوں کو پلا رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، جو بے سایہ ہے سایہ دے رہا ہے، جو بے جگہ ہے ان کو جگہ دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو بے روزگار ان کو روزگار دے رہا ہے، جو بھوکے ہیں بھوک دور کر رہا ہے، جو پیاسے ہیں پلا رہا ہے، سمجھ، وہ دوسروں کو بوجھ اتارنے میں لگا ہے. تو وہ جنتیوں کو شامل کر رہا ہے. اسی نہیں نماز پڑھ رہا ہے، صرف کیا سب کچھ دھندا وہی، دنیا جو کرتی وہی. ہمیں یہ اسلام تو ہرگز نہیں ہے. اسلام تو مین ہمارے خدمت خلق میں ہے. نماز تو اس لیے ہے کہ خدمت خالق کے راہ سے آپ کو خدمت خلق کی سمجھ آ جائے کہ کیسے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. کچھ لوگ نماز پڑھ کے سمجھتے فارغ ہو گئے، تھوڑا سا تسبیح پڑھ اور پرہیزگار نمبر 1 ہو گئے. ارے میں منہ دھو کے رکھو گے، مصلی سے اوپر اٹھ نہیں سکتے آپ کبھی. تو فرمایا جب کسی کو اللہ جنت کے لیے بناتا ہے پھر اس کو جنتیوں کا کام اس کے حوالے کر دو. وہ جتنے کام کرتا ہے وہ جنتی کا کام. دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھو، دوسروں کی پیاس کو اپنی پیاس سمجھو، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو. جب آپ اس لیے زندہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اب آپ جو ہے انسانیت پر آئے. ساری دنیا کے ناک میں دم کر کے آپ انسان بننا چاہتے ہو؟ یہ انسان کا کام تو نہیں ہے، شیطان کا کام، انسان کا کام. تو فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کو جنت والوں کے عمل پہ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت آتی ہے جنتیوں کا سا عمل کرتے ہوئے. وہ جنتیوں کا سا عمل کرتے کرتے مر جاتا ہے، یعنی تمام عمر جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے. تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب کسی بندے کو اللہ جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس کو لگا دیتا ہے جہنمیوں کے عمل پہ، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے جہنمیوں کا سا عمل کرتے کرتے. فَيُدْخِلُهُ فِي النَّارِ، اس کو اس عمل کی وجہ سے آگ میں جہنم میں ڈالتے ہیں. اب پتہ چلا کہ اعمال کو بڑا دخل ہے. کسی کی شکل نہیں بتاتی کہ اس کو جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. شکلیں تو بہت اچھی اچھی ملیں گی دیکھنے میں،
وہ مرکب غذا میں کھا کے چمک رہے ہیں. نہیں نہیں، عمل بتاتا ہے کس کو جنت میں جانا. جیسے میں نے جب یہاں قدم رکھا تھا تو ہی مجھے ایک خدا دوست کے لیے کی بات بتائی گئی کہ جب تک وہ 50 آدمی کو ناشتہ نہیں کرا دیتا ناشتہ نہیں کرتا. میں نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے وہ بیچارہ اللہ اسے اور دے، ابھی 50 سے 500 کو ناشتہ کرائے. اللہ سے ہم توفیق مانگے. ابھی ہم سب 5 آدمی کو چائے پلا سکتے تو چائے پلا دیں. تو وہیں سے ہم نے سیکھ لیا کہا وہ 50 کو ناشتہ کراتا تو ہم 5 کو چائے نہیں پلا سکتے کیا؟ وہ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ بھی رہے ہو. اگر ہم ناشتہ نہیں کرا سکتے تو چائے پلا دیں. آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے بھی کچھ کر رہے ہو؟ نہیں، سے مس نہیں ہو رہے ہو. اللہ ماشاء اللہ جس کے حصے میں ہے. وہیں سے میں نے لے لیا کہ کیا میں چائے بھی نہیں پلا سکتا 5 آدمی، وہ 50 کو کرتا ہے، چلو چائے پلاتے ہیں. یوں کرو. اسی طرح میں جب حج میں گیا تو مجھے وہاں دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی. کوئی آدمی 100 آدمی کو افطار کرا رہا ہے، کوئی 200 کو کرا رہا ہے، جگہ سب ریزرو ہے. کوئی 500 کو افطار کرا رہا ہے ان روزے داروں کو. میں نے کہا یا اللہ، پورے سال تیاری کرتے ہیں. ایسے بھی اللہ والے ہیں، پورا باغ وقت کر دیتے ہیں کسی کو افطار کرانے کے لیے رمضان میں. تو میں نے کہا یا اللہ اس سے میں کیا سبق لے سکتا ہوں؟ اس چیز سے میں نے سبق لیا کہ میں کیا لے سکتا ہوں. تو میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، وہ بیچارے حاجی احمد ہیں، ابھی حیات ہے، ابھی وہ بیٹھ کے سن بھی رہے ہوں کہ نام ان کا آ گیا. تو میں نے ان سے کہا دیکھا، آپ نے کہا بہت خسرت ہے تمام حضرت، اللہ ان کو برکت دے، سبحان اللہ ماشاء اللہ. کہا وہ فارغ ہو گیا کتنا کہہ کے. تو بولے ہم لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں، یہاں تو جگہ ریزرو ہے، دسترخوان بھی نہیں بچھا سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم دسترخوان تو نہیں بچھا سکتے کیونکہ جگہ سب یہاں ریزرو ہے، پہلے سے عربوں نے لے لیا ہے. مسجد نبی میں ساری جگہ، مسجد الحرام میں سب جگہ ریزرو ہے. لیکن اسی ریزرو جگہ میں ہم 2-4 ڈبہ کھجور کر لے کے آئیں اور اسی پر رکھ دے تو کچھ تو نقل ہوگی. یہ 500 کے اختیار کرا رہے ہیں، ہم 5 آدمی کو کرا دیتے ہیں. سبق لو ہر چیز سے اور آگے بڑھو، تب فائدہ ہوگا. صرف 2 کلو کی کھوپڑی جھکانے سے اور صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. سبق لو ہر چیز سے. اللہ والے تو ہر آواز سے سبق لینے کے لیے تیار ہے، ایک آواز سے، صرف آواز سے. اتنی چیزیں دیکھ کر کے تو بولے ہاں یہ تو کر سکتے. دوسرے دن ہم لوگ آئے، کچھ کھجور کے 2-4 ڈبے لیے اور 2-4 دہی کے ڈبے لیے اور لے جا کے اسی دسترخوان پر رکھ دیے. اور اپنے گھر والیوں سے بھی کہا تم عورتوں میں بیٹھنا 2-4 ڈبہ لے کے بیٹھ. وہ 50-100 ڈبہ لے کے بیٹھتی، تم 5 ہی ڈبہ رکھ دینا، کیا کر سکتی ہو. کہا اتنے پہ بھی وہ عرب عورتوں نے دعا دینا شروع کر دیا. ہمیں کچھ کرو گے تو کچھ ہوگا، صرف کھوپڑی ہلانے سے اور ہوا کرنے سے کچھ نہیں ہونے کا ہے. وہی ہوگا جو دکھائی دے رہا ہے. کہ روک دیے گئے گھر سے خدا کے کہ کیا کر رہے ہو، کیا سیکھ رہے ہو، یہاں کیا سمجھ رہے ہو. اللہ رحم کرے ہماری. اللہ پاک جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہم گرے پڑوں کو بھی اللہ اس پر عمل کی کچھ لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اور جنتیوں کا عمل کرتے ہوئے جو لوگ رخصت ہوئے، خدا کرے ہم کو بھی ایسی توفیق ملے اور ہم بھی مرنے کے بعد ان کے قدموں میں دفن ہو جائیں اور انہی پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام